کہتے ہیں کہ کیا احرام کی حالت میں جو بھی نہیں مار سکتے؟ سوال ہے کہ احرام کی حالت میں جو بھی نہیں جو ہوتے ہیں نا جو سر میں ہوتی ہے وہ جو بھی نہیں مار سکتے؟ جواب دے رہے ہیں جی ہاں، جو مارنا، پھینکنا، کسی کو مارنے کے لیے اشارہ کرنا، کپڑا اس کے مارنے کے لیے دھونا یا دھوپ میں ڈالنا، بالوں میں جو مارنے کے لیے کسی قسم کی دوا وغیرہ ڈالنا، صحیح، غرض یہ کہ کسی طرح اس کے ہلاک پر باعث ہونا، یہ سب حرام ہے۔ کس صورت میں؟ جب ہم احرام کی حالت میں۔ اضطباع کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے؟ اضطباع، حمزہ ضاد طا با الف عین، اضطباع۔ مرد اپنی چادر سیدھے ہاتھ کی بغل کے نیچے سے نکال کر، سیدھے ہاتھ کی بغل کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں پلے الٹے کندھے پر اس طرح ڈالے کہ سیدھا کندھا جو ہے یہ کیا رہے؟ کھلا رہے۔ اسے ڈالے گا تو سیدھا کندھا اس کو کھلا رہے گا، ظاہر سی بات ہے۔ استلام کسے کہتے ہیں؟ کیا لفظ ہے؟ استلام۔ حجر اسود کو بوسہ دینے یا ہاتھ یا لکڑی سے چھو کر چوم لینے یا اشارہ کر کے ہاتھوں کو، اشارہ کیسے؟ اشارہ کر کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کو استلام کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے حضرت کو یا تو ہم ڈائریکٹ بوسہ دے دیں، صحیح ہے، یا ہاتھ کے ذریعے دے دیں یا لکڑی کے ذریعے چھو لیں، یا صرف کیا اس کی جانب اشارہ ہی کر دیں، یہ کافی۔ ابھی ہوتا ہے یار کہ حضرت اسود کو جانے اس ظاہر سی بات ہے قسمت والوں کی کسی کو ہو جاتا ہے، ورنہ حالت تو اس وقت جو ہے بہت زیادہ ٹف ہے، بہت زیادہ مشکل ہے۔ یا اگر آپ بہت زیادہ مشکل ہے اور اسے کہ ہم جا نہیں پاتے، بزرگ بھی ہوتے ہیں کچھ کہ جا نہیں پاتے، تو کیا کر سکتے ہیں حضرت؟ صرف ایسے اشارہ ایسے کر کے ہاتھوں کو چوم بھی سکتے ہیں۔ اس کو ایک کیا کہلائے گا حضرت؟ استلام۔ آپ سے کچھ پوچھ سکتے ہیں بھائی استلام کسے کہتے ہیں؟ آج کے باب سے آئیں گے آپ انشاءاللہ، لیکن پھر بھی کہ استلام کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے استلام کسے کہتے ہیں؟ سعی کسے کہتے ہیں؟ صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کو کیا کہتے ہیں؟ سعی۔ صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کو سعی کہتے ہیں۔ سعی کسے کہتے ہیں حضرت؟ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو یا پھر بند کر کے دکھا رہا ہے؟ رمی کسے کہتے ہیں؟ سوال ہے کہ جمرات یعنی شیطانوں پر کنکریاں مارنا رمی کہلاتا ہے۔ رمی کے ویسے جیسے ہوتا ہے نا پھینکنا بھی ہوتا ہے، آپ کو کنکر اٹھا کر اس کو جو ہے شیطان کو مارنا، اب ایسا نہیں کہ وہاں پہ شیطان ہی بننا، ایسا نہیں۔ رمل کسے کہتے ہیں؟ اس سوال مختصر ہے لیکن اس کے اہم جوابات ہیں۔ رمل کہتے ہیں اکڑ کر شانے یعنی کندھے ہلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے قدرے یعنی تھوڑا تیزی سے چلنا، تھوڑا سا تیزی سے چلیں گے، اور جو کندھے ہیں تھوڑا مطلب ایسے بندہ اکڑ کے چلتے ہیں، اس وقت تھوڑا سے کندھے وغیرہ اکڑا کر پھر تھوڑا سا تیزی سے چلے گا، شانے ہلاتے ہوئے تو یہ تھوڑا نا اس کو کہیں گے رمل۔ آپ کہتے ہیں کہ طواف میں کتنے پھیرے اور کتنے استلام ہوتے ہیں؟ استلام کسے ہم نے پڑھا تھا، استلام کسے کہتے ہیں یہ بھی اب اس میں کہنے کتنے پھیرے کتنے استلام ہوتے ہیں۔ اب کسی کو پیچھے استلام کی تعریف یاد ہوگی تو آگے کا سوال کا جواب سمجھے گا۔ 7 پھیرے، کتنے پھیرے؟ 7 پھیرے اور 8 استلام۔ کیا ہے بھائی؟ 8 استلام۔ تقصیر کی تعریف بتائیے۔ تقصیر یعنی کم از کم چوتھائی سر کے بال انگلی کے پورے برابر کٹوانا، چوتھائی سر کے برابر انگلی کے پورے کے برابر اتنے بال بھی کٹوا لیں، 4 حصے کر دینا بھائی، چوتھائی سر میں ایسا کرتا ہوں اس میں اتنے بھی بال کٹوا لینا، اس میں تقصیر ہو جائے گی، صحیح۔ خواتین کی تقصیر کا آسان طریقہ کیا ہے؟ چونکہ دیکھیں بھائی حلق تو مرد تو جو حلق کروا سکتی ہیں، لیکن کیا عورتیں حلق کروائیں گی؟ حلق کسے کہتے ہیں؟ پورے سر کو سارے یعنی پورے سر کے سارے بال ہی کریں، عورتیں تو نہیں کروائیں گی، تو عورتیں کیا کریں گی؟ پھر عورتیں تقصیر کریں گی۔ کیا کریں گی بھائی؟ تقصیر۔ اور تقصیر ہم نے بتا دیا کہ ایک پورے کے مطابق کم از کم یہ چوتھائی سر میں جو چوتھائی سر کے ایک پورے کے مطابق جو بال وہ کٹوا دیں۔ کہتے ہیں کہ خواتین کی تقصیر کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی چٹیا کے سرے کو انگلی کے گرد لپیٹ کر اتنا حصہ کاٹ لیں، لیکن یہ احتیاط لازمی ہے کہ کم از کم چوتھائی سر کے بال پورے کے برابر کٹ جائے، کیونکہ اس کی چٹیا اتنی لمبی اگر حساب کتاب کر کے اب وہ کیا کر لیں اس کے بعد کاٹ لیں، اور پورے کے مطابق یہ یاد رہے کہ چوتھائی اتنا ہو کہ چوتھائی سر اگر ہم حساب دیکھیں تو چوتھائی سر بن جائے اس کا، ایسا نہیں کہ بالکل آخری کا حصہ بالکل لے لیا وہ چوتھائی اور کیا وہ چھٹائی بن گیا بلکہ ستائی بن گیا، یعنی چھٹا حصہ 7واں حصہ بن گیا، ایسا نہیں، بلکہ کتنا اس کو حصہ ہونا چاہیے؟ چوتھا۔ کہتے ہیں کہ عورت جو عمرہ کے طواف و سعی سے فارغ ہو چکی ابھی تقصیر نہیں کی، وہ اپنے شوہر کے احرام سے نکلنے کے وقت یعنی اس کے عمرہ کے طواف و سعی سے فارغ ہونے کے بعد کیا اس کا حلق یا تقصیر کر سکتی ہے؟ اس کا جواب دیا کہ جی ہاں کر سکتی ہے، کہ جب احرام سے باہر ہونے کا وقت آ گیا تو
اب محرم جو ہے اپنا یا دوسرے کا سر مون سکتا ہے، اگرچہ یہ دوسرا بھی محرم اور اس کا احرام سے باہر ہونے کا وقت آ گیا ہو۔ صحیح؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔